पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेकदिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब ना सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वहां बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही धन लिटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बीबी, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खिच करने लगा। यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी। अगर मैं इतना ना खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वहां भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत ना हारी। उसने बकरियां चुराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हें फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता, बीबी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गरज है, जाके कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा ना माना। जानता था कि वो शो आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में फिक्रों का देखना पड़ा था, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चुरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी साबनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया। जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल आया। हैरत की बात यह कि साबनी ने इंसानों की तरह बात की। मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वो अब्दुल्ला को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम इनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज अपने दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी तो वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वो सोचने लगा शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखीं। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम इस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती, जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। रूसी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद किन लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस किन को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, किन टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फिटी की फिटी रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्ला ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीबी, आज मुझे एक खजाना मिला है,
اس میں سے اتنا لایا ہوں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیوی فوراً بولی، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ عبداللہ کو بادشاہ جنات کی ہدایت یاد آ گئی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ بات، بس امید ہے کہ اس بار عقل سے کام لوگے اور مال سنبھال کر رکھو گے۔ عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق دیا اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی نے کہا، یقیناً ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار میں گھر کے باہر کسی فقیر کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی۔ قسمت بار بار نہیں آتی، اور میں تمہارے خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا۔ دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو اپنے گھر بلانے کے بجائے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا، جہاں وہ کھانا کھا سکے اور ضرورت کا سامان لے سکے۔ اگلی صبح بیوی کو کچھ بتائے بغیر وہ پھر جھیل پر گیا۔ سارا خزانہ نکالا، گاؤں میں ایک بڑی سی زمین خریدی، اس پر غریبوں کے لیے پکا سرائے اور باورچی خانہ بنایا۔ اس نے نیک اور دیانت دار لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ اب نہ صرف غریب آ کر اپنا پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے آس پاس کھیت آباد ہوئے، مزدور روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے مائکے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک جھکڑا گاڑی میں بیٹھے تھے جسے دو کھچر کھینچ رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ نے سنا کہ ایک کھچر دوسرے سے کہہ رہا تھا، ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی نہ کر۔ دوسرے کھچر نے پوچھا، کیوں بھائی؟ جلدی چلیں گے تو جلدی گھر پہنچیں گے، آرام بھی ملے گا، اور مالک نے جو تازہ گیلا جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا کھچر بولا، بھائی بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اگر ہم تیز چلیں تو جھٹکے سے گاڑی ہلے گئی اور شاید بچہ ضائع ہو جائے۔ ہمارا مالک اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عبداللہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اسے پہلی بار پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بیوی کے قریب جھکا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو بیوی، تمہارے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بیوی حیران رہ گئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، اور مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس محسوس ہو گیا تھا۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ ایک مہینہ پہلے خزانہ ملا تھا، مگر نہیں بتایا کہاں سے۔ بیوی خوش تو تھی، مگر پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے پتا چلا کہ عبداللہ نے یتیموں اور غریبوں کے لیے سرائے بنوائی۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور تیز لہجے میں بولی، کیا تمہیں ان غریبوں کے چکر میں پڑ کر پچھلی بار کا انجام یاد نہیں؟ عبداللہ نے سکون سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے پاس اتنا سونا اور چاندی ہوتے ہوئے بھی ہم غریبوں کے منہ کا نوالا چھین لیں؟ بیوی نے کہا، اللہ انہیں بھی رزق دے اور عطا کرے جیسے اس نے تمہیں ریچک اور عطا دیا۔ پھر اس نے تیزی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، اور اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں سب لوگوں میں مشہور کر دوں گی کہ تم جادوگر ہو، اور یہی تمہاری دولت کا راز ہے۔ یہ سن کر عبداللہ گھبرا گیا۔ اس نے دل میں کہا، میں اسے اپنا راز بتا دوں گا، کیونکہ مر جانا 1000 گنا بہتر ہے اس الزام سے جو میری زندگی بھر میرے ساتھ چپک جائے۔ لوگ تو جو سنیں یقین کر لیتے ہیں۔ پھر خود ہی سوچنے لگا، اگر میں نے اپنی بیوی کو راز بتا دیا تو میں مر جاؤں گا، جیسا کہ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، اور پھر غریبوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بیوی کو اپنا راز بتانے کے بدلے وہ اپنا گھر، جائیداد اور سونا چاندی سب اس کے نام کر دے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ قاضی کے پاس گیا اور سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ البتہ وہ زمین جس پر اس نے غریبوں کا میلج پناگاہ بنایا تھا، وہ وقف رہنے دی، تاکہ خیر کا کام جاری رہے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، برائے مہربانی آج کے بعد میرے قریب نہ آنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر طلاق کا حق استعمال کر لوں گا۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں۔ عبداللہ غریبوں اور یتیموں کے مالج میں رہنے لگا اور کہنے لگا،
مرنے کے بعد میرے لیے صرف نیک عمل اور غریبوں کی دعائیں ہی فائدہ مند ہوں گی۔ دوسری طرف بیوی نے ارادہ کیا کہ گھر کو گرا کر بادشاہوں جیسا محل بنائے گی اور بڑے تاجروں کے ساتھ کاروباری سودے کرے گی تاکہ مزید امیر ہو جائیں۔ اس نے سوچا میں نے کبھی شوہر کی وہ زندگی پسند نہیں کی جس میں وہ مجھے محروم رکھ کر دوسروں کو دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے محل تعمیر کر لیا، سونا چاندی جمع کر لی اور موسیٰ کی وگانے کے آلات سے بھر دیا۔ لیکن اس کے محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی زمین لرز اٹھی اور محل سمیت سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا اور اللہ نے اسے انہی غریبوں میں شامل کر دیا جن پر وہ شوہر کو ترس کھانے سے روکتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے بچے کی پیدائش کے قریب تھی، وہ ٹوٹے محل کے سامنے بیٹھی روتی اور نوحہ کرتی، یہ سوچے بغیر کہ کہا جائے، کیونکہ سب کچھ لٹ چکا تھا۔ لوگ گزرتے تو کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر غریب آ کر اس کے لیے کھانا اور پیسے رکھ جاتے۔ وہ حیران ہو کر سوچتی، غریب کیسے دیتا ہے اور امیر کیسے روکتا ہے؟ مگر وہ کسی سے کچھ نہ لیتی رہی۔ 3 دن تک یہ حال رہا، پھر بھوک نے نڈھال کر دیا اور اس نے راہگیروں سے ایک سوکھی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ ایک دن عبداللہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ اس کا گھر زمین میں دھس چکا ہے اور بیوی ایک بدحال اور بدبودار بیکارنگ بن چکی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا جو اس نے ملچ کے پاس بنایا تھا۔ اس نے 1 مہینے تک اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ پھر سے تندرست ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ اب وہ نہ شکایت کرتی ہے، نہ کسی چیز پر بیزاری دکھاتی ہے، حالانکہ زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ ملچ کے پاس والی زمین پر کام کرتا۔ ایک دن بیوی اس کے پاس کھڑی ہو کر بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ نے حیرت سے کہا، مگر یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا اگر یہ غریبوں کا کام ہے؟ اللہ نے چاہا تو ان کا رزق دنیا میں کم رکھا، مگر وہ پھر بھی ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ضائع کیا اور تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ عبداللہ مسکرا کر بولا، تم ہی میرا اصل مال ہو اور میرا بیٹا میری جان ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اسی کے ساتھ والی زمین پر کام کریں گے اور سب سے خوشحال لوگ بنیں گے۔ صحت کی دولت ہے اور وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔